رہی ہے اسلام آباد چیمبر کا نام اور آگے بڑھتا جا رہا ہے اس کا، جیسے بولا پریزیڈنٹ صاحب نے. ہم خوش ہیں فاؤنڈر گروپ کے ممبران اور چیز کو میں صرف یہ کہا تھا کہ واچنگ جو ہے نا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، سائلنٹ واچنگ جو ہے نا ایک ایک چیز کی ہو رہی ہوتی ہے، تمام ممبران کر رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ. اور یہ میں تھوڑا سا یاد پروفیسر صاحب سمجھے کہ چیزیں واچ نہیں ہو رہی، کہ چیز واچ ہو رہی ہوتی ہے. اور میں حالانکہ میں بالکل کم پارٹیسپیشن کرتا ہوں چیزوں میں، لیکن آپ سمجھیں کہ مجھے پتہ ہے نا ہوتی رہتی ہے، ہر بندہ ہر چیز واچ کر رہا ہوتا ہے. اس لیے باقی انشاءاللہ مل جل کے چلیں گے. فاؤنڈر گروپ کی موجودہ رجیم میں اور پرانی فاؤنڈر گروپ کی رجیم میں فرق صرف اتنا ہے کہ جب بھی کوئی پورٹ فولیو پہلے آتا تھا پرانے دور میں، تو وہ ہمارے ایک دو جو بندے تھے سینئر تھے، وہ چاہتے تھے کہ ہمیں ہی پورٹ فولیو مل جائے، صرف اور صرف ہمیں نہیں ملا تو کسی کو نہ ملے. برداشت نہیں تھی ان میں، یہ بات تھی. لیکن موجودہ فاؤنڈر گروپ کی رجیم میں یہ ماشاءاللہ اتنا اچھا ٹیم ورک ہے، اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم مل جل کے گیون سیکریفائس کے ساتھ، گیونگ ہینڈ کے ساتھ معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تاکہ ہمارے لوگ سب سے فرسٹ پرائرٹی ہوتی ہے کہ ہماری، جیسے کہ روح صاحب نے عرض کیا ہے کہ اسلام آباد کے بندہ کوئی بھی ہو، سب سے پہلے اس کو اکاموڈیٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ اس کا تعلق چاہے وہ ٹریڈ سے ہے، چاہے شہر سے ہے، چاہے انڈسٹری سے ہے، لیکن اکاموڈیٹ اسلام آباد کے بندے کو ہونا چاہیے. اور الحمدللہ ہمارا نیت صحیح ہے سینئر لوگوں کی اور ساری ٹیم ورک کی، اور اس سے اللہ ہمیں قدم بقدم پہ کامیابی دے رہا ہے، اور ہر قدم پہ کامیابی ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی ریسنٹلی میں مختاری صاحب اور یہ باقی ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، روح صاحب نے ان کو پرپوز کیا. یہ ماشاءاللہ قربانی اور ٹیم ورک ہے کہ اسلام آباد کو یہ سیٹ ملنی چاہیے. ماشاءاللہ مختاری صاحب سیکرٹری جنرل بنے، یہ بھی فاؤنڈر گروپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. ناصر قریشی صاحب ماشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ بنے ہیں، یہ فاؤنڈر گروپ کی بہت بڑی کامیابی ہے. اٹس آل ڈیو ٹو ٹیم ورک، اور انشاءاللہ اسی جذبے کے ساتھ ہم مل جل کے چیئرمین میاں کرم فرید صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ آگے بڑھتے جائیں گے، اور آگے انشاءاللہ منزلیں طے کریں گے، اور انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی. ونس اگین فرام دا فاؤنڈر گروپ، اور میں ناصر قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ فاؤنڈر گروپ کی کامیابی اور ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. اسلام آباد چیمبر کو واقعی نو ڈاؤٹ اس وقت سارے پاکستان کے جتنے چیمبر ہیں، تقریباً 26 چیمبر ہیں، اسلام آباد چیمبر کو ہمیشہ میں سمجھتے ہیں کہ انفرادی اس کی اہمیت رہی ہے، امپورٹنس رہی ہے. اور ماشاءاللہ ابھی آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس سے بھی بڑا اچھا نام روشن ہو رہا ہے اسلام آباد چیمبر کا. ناصر قریشی صاحب کو میں مبارکباد دل سے دیتا ہوں، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی جو ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی. آپ یقین کریں ناصر قریشی صاحب کہ جب آپ کا پتہ لگا کہ آپ کو کووڈ-19 ہے، یقین کریں کہ نہایت ہی پریشانی، اور میری تقریباً روزانہ زائد مقبول سے بات ہوتی تھی کہ ہم ایک دوسرے کو بتاتے تھے کہ ناصر قریشی صاحب کی اس وقت کیسی طبیعت ہے. ظفر مختاری صاحب کو جو اعزاز ملا ہے سیکرٹری جنرل کا، اس میں میں سمجھتا ہوں چلے اسلام آباد چیمبر کا تو رول بہت ہے، لیکن رؤف عالم صاحب بیٹھے ہیں، اور جس طرح سے رؤف عالم صاحب نے وہاں پرپوز کیا، زندگی جو ہے نا بڑی شارٹ ہے. ہم لوگ جو ہے اب اس مرحلے پہ اور اس اسٹیج پہ ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے اس انس سے ملنا چاہیے، اس محبت سے ملنا چاہیے کہ بس یہ سمجھیں کہ زندگی کو مزہ آ. بہرحال ایک دفعہ پھر ناصر قریشی صاحب آپ کو بننے میں مبارکباد. کہ ہمارے ڈسٹنگوش ممبر ناصر قریشی صاحب کو یہ عہدہ ملا ہے، اور جو جس طرح رؤف بھائی نے کہا ہے کہ 5 مہینے گزر چکے ہوئے ہیں، اور ان کی جو اصل صلاحیتوں کا مظہر ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکیں گے، کیونکہ اب ٹائم بڑا کم رہ گیا ان کو. کاش یہ ان کو پوری ٹرم ملتی تو میں آئی ایم شیور کہ وہ اس عہدے کو بھرپور طریقے سے جسٹیفائی کرتے. بہرحال دیر آئے درست آئے، ہو گیا. اب ان کو ٹاس لیٹ کرایا میرا، اس میں بھی ہمارے جو اوپوننٹس ہیں ان کی کوئی ہوگی منطق ہوگی کہ انہوں نے اس کو ڈیلے کیا.
اس سلسلے میں خالد جوید صاحب کے رول کا ضرور اعادہ کروں گا. خالد بھائی نے تن من سے کوشش کی اور مجھے یاد ہے شام کو میں ان کے دفتر جایا کرتا تھا تو یہ وہ گلگت بلتستان والے کیونکہ وہ زیادہ تر ووٹ ہمارے وہیں پہ تھے تو یہ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے تھے. اس میں راکھی صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے ایک سیزا پلائی ہوئی دیوار کی طرح وہ کھڑے رہے ہمارے ساتھ اور انہوں نے خالد صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا تھا اس کو وفا کیا اور وہ دیے اپنے ووٹ دیے. انفارچونیٹلی وہ جس میاں اکرم صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ میرپور والے دوست جو ہے ہمیں نہیں اندازہ تھا کہ 3 سال سے اپنی ممبرشپ ہی نہیں رینیو کرائی ہوئی تو وہ ہو گیا ورنہ ہمارا کینڈیڈیٹ تو وہ جیتے ہوئے تھے ہم وہ سیٹ. تو بہرحال ہم اس سمجھتے ہیں کہ یہ یو پی جی کے لیے ایک اعزاز ہے, ہمارے فاؤنڈرز گروپ کے لیے اعزاز ہے اور سب سے زیادہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے لیے اعزاز ہے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. اور اللہ کرے اب یہ جو باقی کے دن رہ گئے ہوئے اس میں ناصر بھائی کو یہ فری ہینڈ دیں اور وہ ان کو پوری طرح. ایک تو ابھی ایک مرحلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے فیڈرل آفس میں ان کو دفتر رو بھائی اس کے لیے میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے گڈ آفیسز یوز کریں اور ان کو وہاں دفتر لے کے دیں اس کو. اور اخیر میں پھر ایک دفعہ اپنے تہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے یہ اپنا صحیح طرح رول ادا کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں ان کو خبر وہ ہمارا رائٹ ہے, ہمارے آئی سی سی آئی کا رائٹ ہے, ناصر قریشی صاحب کا رائٹ ہے وہ کریں, لیکن اس کو نوٹیفیکیشن کے لیے کوئی تغدو ضرور کریں کہ یہ کرنا ڈی جی ٹی او نے ہے, اس نے آرڈر جاری کرنے ہیں تو یہ وائس پریزیڈنٹ ڈکلیئر ہوں گے کیونکہ ان کو ناصر قریشی صاحب کو اس وقت جنرل باڈی اجلاس میں انڈکٹ نہیں کیا گیا تھا. یہ وجہ ہے. اس لیے آپ سینئر لوگ ہیں, آپ اس کے اوپر کام کریں. اور میں ایک بار پھر ناصر قریشی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون جاری رہے گا. بہت شکریہ سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان سیٹوں پہ بیٹھ کے اس کی اذیت سے اچھی طرح واقف ہوں کیونکہ ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی کہ کیا سنیں اور کیا نہ سنیں. جو سامنے والے کی مرضی ہے اور جتنا اس کی مرضی ہے وہ بولتا ہے. اور آج خصوصی طور پہ ایک چیز کا احساس ہوا ہے کہ آخر میں بولنا کتنا مشکل ہوتا ہے. وہ جتنے پوائنٹس میرے تھے جو رہتے تھے وہ زاہد مقبول صاحب نے پورے کر دیے. تو سب سے پہلے تو ایک میں سنجیدہ علامہ اقبال کا شعر آپ سے شیئر کروں گا. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں گر بیرون دریا کچھ نہیں. میں نے اپنی یونٹی اور یہ بہت ساری چیزیں اسی علامہ اقبال کے شعر میں کہہ دی ہیں کہ جب تک ہم فاؤنڈر گروپ کے اوپر اعتماد اور جب تک ہم اس کے اندر رہیں گے انشاءاللہ اس کے اندر رہ کے ہی آپ کی عزت بھی ہے اور آپ کی کامیابی بھی ہے. دوسری بات میں ازراہ تفنن ضرور کروں گا کہ آج فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین کی دعوت پہ یہاں اسلام آباد چیمبر میں یہ تقریب ہوئی ہے جس کا سہرا روف صاحب نے سارا کا سارا اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ کو دیا. حالانکہ اسلام آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ صاحب مجھے شاید بعد میں دعوت دیں کبھی, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک دعوت مس ہو جائے, اس لیے میں روف صاحب کو بتا رہا ہوں کہ یہ مبارکباد فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین اور فاؤنڈر گروپ کو ہی جاتی ہے جنہوں نے اپنے نامزد ہونے والے وائس پریزیڈنٹ کو سب سے پہلے اپنے چیمبر میں بلایا. روف صاحب آپ نے پریزیڈنٹ صاحب
کو یہ سہرا دیا کہ انہوں نے بلوایا. اچھا چلے میں اچھا چلے بختیاری صاحب نے شاید کہا, بختیاری صاحب نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ فاؤنڈر گروپ, میں یہاں سے تصویریں دیکھ رہا ہوں تو میجارٹی اب میں الف بے سے شروع نہیں کروں گا. تو آپ نے احمد مغل صاحب نے کہا کہ یہ قسمت کی بات ہوتی ہے جیت. واقعی میں سمجھتا ہوں کہ قسمت میں بھی اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے, اللہ نے کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے اس کو سامنے لے آتے ہیں. تو ایک بات تو کنفرم ہے, یہاں پہ آج فاؤنڈر گروپ کی بڑی سینئر قیادت بیٹھی ہوئی ہے. تو میں کیونکہ آخری سپیکر ہوں تو میں آج آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ روح صاحب نے کیا کیا, میاں اکرم فرید صاحب نے کیا کیا, خالد جاوید صاحب نے کیا کیا, منور مغل صاحب نے کیا کیا. میں آپ سے آج صرف ایک درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ چند سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں. سب سے پہلے میں ناظر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, پھر میں اپنی کونسل کی طرف سے, فاؤنڈر گروپ کی طرف سے, اپنے ایگزیکٹو ممبر کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو مبارکباد دینے کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہو کے آپ کو مبارکباد دی ہے, آپ کی عزت افزائی کی ہے. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.